بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها اور 24 سورہ الزمر رکو 5 آیت نمبر 42 تا 45۔ اللہ یتوفی الانفس، توفی یتوفی کا لفظی معنی ہے لے لینا، قبض کر لینا، معطل کر لینا۔ آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جانداروں کی ارواح ہر وقت اللہ رب العالمین کے زیر تصرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے قبض کر سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے، اور اس تصرف خداوندی کا مظاہرہ روزانہ ہر جاندار دیکھتا ہے، محسوس بھی کرتا ہے۔ نیند کے وقت جاندار کی روح ایک حیثیت سے قبض ہو جاتی ہے، پھر بیداری کے بعد واپس مل جاتی ہے، اور بالآخر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ روح بالکل قبض کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اور واپس نہیں ہوتا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ قبض روح کا معنی قطعی تعلق ہے بدنی انسانی سے۔ کبھی یہ ظاہراً ہوتی ہے، کبھی باطناً کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ظاہراً منقطع ہو جاتی ہے، باطناً باقی رہتی ہے، جس کا اثر صرف حس اور حرکت ارادیہ جو ظاہری علامت زندگی سمجھی جاتی ہے منقطع کر دی جاتی ہے۔ باطناً تعلق روح کا جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، جس سے وہ سانس لیتا ہے، زندہ رہتا ہے، اور روح انسان عالم مثال کی طرف متوجہ ہو کر اس عالم سے غافل اور معطل کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان مکمل آرام کر سکے۔ اور کبھی یہ باطنی تعلق مکمل طور پر منقطع کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کی حیات بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ لہذا آیات مذکورہ میں توفی کا معنی قبض سے بطور عمومی مجاز موت و نیند دونوں کو متناول اور شامل ہے، اور فرمایا کہ اللہ ہی قبض کر لیتا ہے، معطل کرتا ہے ان جانوں کو جن کا وقت آ گیا ہے، اور ان جانوں کے جن کے موت نہیں آتی، تعطل بالکلیہ نہیں ہوتی، ایک حیثیت سے حیات باقی رہ جاتی ہے مگر ادراک باقی نہیں رہتی۔ اور موت کی صورت میں نہ ادراک باقی رہتی ہے، نہ حیات باقی رہتی ہے۔ ان تمام تصرفات الہیہ میں موعظت ہے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر سے کام لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بلا شرکت غیر پورے عالم کا منتظم ہے، انتظام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں تخلیق ہے، رزق ہے، توالد، تناسل اور تمام تر تدابیر میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کی ذات رب العالمین ہے، یعنی تمام عالم کا پرورش کنندہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے قدرت سے ہی توحید پر استدلال کرنا یہی عقل کا تقاضا ہے۔ لیکن ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ان بدبختوں نے اللہ کے بغیر غیروں کو معبود، مسجود، مقصود بنایا ہے اور بطور سفارشی رکھا ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین سے آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے گڑے ہوئے شرکاء بھائی یہ سفارش کریں گے، کوئی قدرت نہیں رکھتے یہ معبودان باطلہ کے پاس تو نہ علم ہے اور نہ
کسی قسم کا اختیار ہے، شفاعت کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، ایک علم اور اس کے مناسبت سے قدرت کا ہونا ضروری ہے، جو ان معبودان باطلہ میں کلی طور پر مفقود ہے۔ لیکن بعض مشرکین تو پھر کہتے ہیں بطور سوال کہ پتھر کے تراشے ہوئے بت تو ہمارا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ مجسمے ہے، شکل ہے، صورت ہے فرشتوں کی، جنات کی، ذو زور ہونے کے اساس پر علم بھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمام تر سفارشات اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی بشر یا کسی فرشتے کے مجال نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، شفاعت کرے۔ شفاعت کی دو شرطیں ہیں، ایک شفاعت کرنے والا عند اللہ مقبول ہو، اور دوسری جس کی سفارش کی جاتی ہے وہ قابل مغفرت ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جنات شیاطین میں یہ دونوں شرطیں مفقود ہے، نہ عند اللہ مقبول ہے اور نہ یہ مشرک جو ہے قابل مغفرت ہے۔ اور اگلے ثم الیہ ترجعون میں اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے، عظمت شان کا بیان ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن ان بدبخت مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بلا شرکت غیر تمام عالم کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، مختار ہے، متصرف ہے، تو ان بدبختوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، آخرت کا یقین اور اعتقاد رکھتے نہیں ہے، اور جب غیر اللہ کا ذکر آتے ہیں تو یہ متبع الہوا، خواہشات کے متبع لوگ یہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے دل اور دماغ میں حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے روحوں کو، حین موتہا، ان کے موت کے وقت، واللتی لم تمت، اور ان کو جو نہیں مرتی، فی منامہا، ان کی نیند میں، فیمسک التی، تو روک لیتا ہے اس کو، قضا علیہا، جس پر فیصلہ کر دیا ہے، الموت، موت کا، ویرسل الاخری، اور بھیج دیتا ہے دوسرے کو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ام اتخذوا من دون اللہ، کیا بنا لیا ہے، کیا بنایا ہے انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، شفعاء، سفارشی، قل اولو کانوا، کہہ دیجئے اولو کانوا، اگرچہ وہ ہو، لا یملکون شیئا، مالک نہیں ہے کسی چیز کا، ولا یعقلون، اور نہ عقل رکھتے ہیں، قل کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر قسم کی سفارش، تمام سفارشات میرے رب کے اختیار میں ہے، لہو ملک السماوات، اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں پر، والارض، زمین پر، وثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹ آئے جاؤ گے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ، جو اکیلا ہے، ایک ہے، اشمئزت قلوب، تو نفرت کرتے ہیں دل، ان لوگوں کے، الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو ان کے سوا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو فوراً وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔